فرمایا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر والے نے اندر سے آواز لگائی امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے ساتھی کو بیٹا عطا کیا ہے۔ اب گھبرا گئے ہو کہ امیر المومنین آپ ہو یہاں کہ بھئی میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے پریشان نہیں بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خادم ہوں، امیر نہیں ہوں، امیر کام کرنا ہے اور میں خادم ہونے کی وجہ سے کام کیا ہے، مجھے تمہاری تھوڑی بہت خدمت ہوئی ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا امیر کو بڑا حیران پریشان ہوا کہ اتنی بڑی حکومت کا حکمران ہے، اپنی گھر والی کو میرے لیے آیا ہے، میری گھر والی خدمت میں لگا دیا ہے۔ تو اس صورت حال یہ ہے کہ جس وقت امیر خادم بن کے کام کرے گا لوگ اس کی عزت کریں گے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں جائے گا لوگ اس کے لیے آگے بچھائیں گے، بلکہ بچھائیں گے۔ فرمایا کہ سلسلہ ایسے ہوا ہے، ایک سلسلہ ہے مصر جب فتح ہوا ہے، مصر کی اندر صورتحال بنی کہ وہاں پہ دریا نیل پانی نہیں دیتا تھا جب تک ایک خوبصورت پوشیدہ کو اس میں نہ ڈالا جائے۔ اب سلسلہ یہ ہوا کہ وہاں مسلمانوں کو لگا ہوا ہے اور یہی کام کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے اور دریا نیل کے قریب اکٹھے ہوئے، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے کہ دریا نیل پانی نہیں دیتا ہے جب تک اس کے اندر پوشیدہ کو ہم رسا کر کے نہ ڈال دیں۔ فرمایا کہ بات سنو، یہ کام نہیں کرنا، اس وقت حکومت مسلمانوں کی ہے، میں مسلمانوں کا گورنر ہوں، میں سارا معاملہ امیر المومنین کو مدینہ منورہ میں لکھوں گا، وہاں سے جو آرڈر آئے گا اس کے مطابق ہم کام کریں گے، اس وقت تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نکل جاؤ۔ سب کو واپس کر دیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مصر کے گورنر نے لکھا کہ امیر المومنین یہاں عجیب ماجرا ہے، یہ دریا کی پانی نہیں دیتا، اس وقت تک ایک رشیدہ کو یہاں ڈالا ہے، اس وقت تک یہ پانی نہیں دیتا، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ امیر المومنین نے ایک کاغذ پر روکا لکھا، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے پانی پینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اور عمر کو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، عمر کی حکومت فقط مصر میں نہیں ہے، عمر کی حکومت مصر میں بھی ہے اور ادھر کوفہ میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے اور ادھر کابل کی سمندر تک ہے اور پورے عرب کے اندر ہے، اور کب بھی حکومت ہے، فلسطین پوری کے زیر نہیں ہے۔ فرمایا کہ صورت حال یہ بنی اور وہ لیٹر لکھ کے گورنر مصر کو بھیج دیا اور گورنر مصر نے سارے لوگوں کو بلایا کہ آؤ بھائی ہم دیکھتے ہیں آج کیا نظارہ ہوگا۔ اگر کیا دیکھنا ہے کہ دیکھو دریا نیل پانی دے گا، اگر وہ بڑے حیران پریشان ہے کہ بھئی ہم زندگی گزار کے بیٹھے ہیں یہاں، جہاں جب تک دوسروں کو نہیں ڈالتے اس وقت تک یہ پانی نہیں دیتا، ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، دنیا کے ساتھ ہمارا سلسلہ نہیں ہے۔ سلسلہ یہ ہے تم سارے آؤ، سارے لوگوں کو بلایا اور وہ ان کے سامنے روکا، دریا نیل میں ڈالا ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر میں دریا نیل میں پانی آیا، آج تک آ رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ یہ عمر فاروق کی کرامت ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ فرمایا کہ ایک صحابی بہت دور کہیں جنگ کر رہے ہیں، حضرت ساریہ گورنر ان کو جنرل بنا کے بھیجا کہ تم جاؤ کمال لاؤ، اور پھر فرمایا کہ ایسے ہوا کہ مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہوئے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پیچھے پہاڑ کے دیکھو دشمن آ رہا ہے۔ فرمایا کہ 300 میل کا بھی زیادہ فاصلہ ہے، اور پھر ایسے ہی ہوا، کچھ عرصے کے بعد فتح ہوئی، وہ سارے کے سارے واپس آئے اور ساریہ سے پوچھا اے ساریہ کہ تم نے میری آواز سنی تھی؟ فرمایا کہ ہاں امیر المومنین میں نے آپ کی آواز سنی تھی، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے آپ میرے پیچھے سے بول رہے ہیں۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ میں نے پیچھے دیکھا دشمن آ رہا تھا، بس میں نے پھر حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ فرمایا کہ ہواؤں نے بھی امیر المومنین عمر کی بات مانی ہے، پانی نے بھی امیر المومنین عمر بن خطاب کی بات مانی ہے۔ فرمایا کہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں سلسلہ ہے۔ فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جگہ پہ ایک چرواہا وہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے، شام کا وقت جنگل ہے، اور فرمایا کہ اس وقت میں اچانک ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا اور بکری کو چیر پھاڑ دیا، فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس آج عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ پریشان کہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں میں بہت عرصے بکریاں چرا رہا ہوں، آج تک کسی بھیڑیے کو ضرورت نہیں ہوئی ہے میری بکریوں کو چیر پھاڑ دے، آج اس بھیڑیے نے حملہ کیا ہے، محسوس ہوتا ہے عمر کا انتقال ہو گیا۔ تحقیق کی اسی وقت میں عمر کا انتقال ہو چکا تھا۔ سلسلہ یہ ہے بھائی جب اللہ کے ساتھ لگیں گے اللہ کے راستہ ہمارے ساتھ چلے گا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ چلے گی، رات کی تاریکی ہے وہ بھی راستہ دے گی، سمندر ہے سمندر بھی راستہ دیں گے، اور دن کے اجالے ہیں وہ بھی راستہ دیں گے، پہاڑوں میں چلیں گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے، لیکن کیا ہے اس کی طرف چلنا ہوگا، اللہ کی طرف۔ پہاڑ بھی اللہ کے ہیں، زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، یہ دریا بھی اللہ کے ہیں، اللہ کا نام لے کے چلیں گے دریا راستہ دے گا، اللہ کا نام لے کے چلیں گے سمندر بھی راستہ دے گا، اللہ کا نام لے کے چلیں گے، فرمایا کہ جنگل کے درندے بھی راستہ دیں گے۔ فرمایا کہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تک ہم اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، اس وقت تک کام بنے گا نہیں۔ فرمایا کہ صورتحال یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت نے کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اب جس وقت شہادت ہونے کے قریب تھے، یعنی کہ جب شہید کے قریب تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ بھئی صورتحال یہ ہے کہ بچنے کا سلسلہ نہیں ہے، تو
پیغام بھیجا اما عائشہ کی طرف، اور پیغام یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو مسکن ہے وہ نبی کے قریب ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دفن جو ہے نبی کے قرب میں ہو جائے، میں چاہتا ہوں اپنے گفتگو کے ساتھ میرا دفن ہو جائے، اجازت ہو تو یہ سلسلہ بن جائے۔ تو فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے اما کے عائشہ کے ہاں جب یہ پیغام لے کے گئے تو اما عائشہ کہنے لگی کہ عمر نے پیغام بھیجا ہے، مجھے بالکل بے فکر ہو کہ میں اجازت دیتی ہوں، اس لیے عمر کا احسان ہے۔ جو بات بڑی عجیب قسم کی کہ عمر کے مجھ پہ احسان ہے، وہ احسان یہ ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ مخالف تھے، منافقین نے اسے مچایا ہوا تھا، اس پہ الزام لگایا، تو فرمایا کہ عمر سے پوچھا نبی نے کہ کیا ہے تیری رائے ہے؟ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، لوگ بہتان لگاتے ہیں، عائشہ پاک دامن ہے، سچی ہے، فرمایا کہ اس کو مجھ پہ احسان ہے، میں خوشی اجازت دیتی ہوں۔ فرمایا کہ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی کے روزہ کے اندر دفنایا گیا ہے۔ آج بھی جو لوگ نبی کے روزے کا حاضری دیتے ہیں وہ نبی کے یہاں صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، اور صاحبین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہاں سلام کر کے پھرائے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کل قیامت قریب ہوگا، نبی کے ساتھ صدیق بھی ہوگا، نبی کے ساتھ عدالت بھی ہوگی، دونوں ہی ہوں گے، اور نبی کے ساتھ جنت میں بھی اکٹھے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان صحابہ کے نام کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔